نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه ابو داود في كتاب الملاحي. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستأتي على الناس سنوات خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويظهر فيكم الرويبضة. فقال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفي يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد في مسنده. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے عین مطابق مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، اس سے کوئی اچھے طریقے سے واقفیت رکھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ باتیں کرنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا۔ آج بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، سیریا کے ملک شام کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، افغانستان کے مسلمانوں کی جو حالت ہے، اور خود ہمارے اپنے ملک میں ہماری جو اپنی حالت ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ بالکل نمایاں طور پر ہمارے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ کوئی تبصرہ کر سکتا ہے نہ حل بتا سکتا ہے۔ آج بہت آسان سا طریقہ لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، جہاں دنیا میں خاص طور سے فلسطین وغیرہ میں کوئی حالات ہوتے ہیں، عرب حکمرانوں کو گالی دے دو، انہیں برا بھلا کہہ دو، معاملہ حل۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ کیا شریعت نے یہی حل بتایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری کنڈیشن، پوری حالت بیان کی کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ یہ زمانہ قریب ہے کہ امتیں یعنی دیگر مذاہب کے ماننے والے یہ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، انوائٹ کریں گے، جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا شخص ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے۔
یہ کنڈیشن ہے عالمی منظرنامے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کچھ علاقوں میں، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی بن چکی ہے. آپ وہاں کی بات کر رہے ہیں، کیا ہمارے اپنے درمیان ایسے افراد نہیں ہیں جو خود مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہیں؟ آج ہم سیاست کی بات کرتے ہیں. یہ سیاسی لوگ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے بجائے وہاں جانے کے بعد صرف اپنا ووٹ بینک سلامت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اپنی پارٹی کی نمائندگی مسلمانوں کے درمیان کرتے ہیں. مسلمانوں کی نمائندگی اپنی پارٹی میں یا تو حکومت وقت کے سامنے نہیں کرتے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. کس اعتبار سے آپ بات کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی کہ تمہاری حالت اس طریقے کی ہو جائے گی، اس وقت اصحاب کرام کے لیے بات واقعتاً بہت حیرت ناک تھی. اسی لیے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری حالت ہماری تعداد کے کم ہونے کی بنیاد پر ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی. اور آج دیکھیے مسلمانوں کی تعداد عالمی پیمانے کے پر کتنی بڑی ہے، ہر کسی کو پتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری حیثیت جو ہو جائے گی گوسا، کوڑے کرکٹ کی طرح، کچرے کی طرح، بے حیثیت، یعنی جس کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتا، کوئی اہمیت نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ نے ان کو خیر امت کہا، کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو. اور حیرت ہوتی ہے، ہمیں بہتر ہونے کے لیے ہماری مالی پوزیشن، سیاسی پوزیشن، ان ساری چیزوں کا مستحکم ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے بارے میں کفار نقل کرتے ہیں. وقت کی سپر پاور ایران، جو اس وقت فارس تھا، جب مسلمانوں نے وقت کی سپر پاور کے پر حملہ کیا، اس وقت کا سپہ سالار رستم مسلمانوں کے ایک ایمبیسیڈر کو، سفیر کو بلاتا ہے بات کرنے کے لیے کہ آخر اتنی دور سے تم یہاں حملہ کرنے کیوں آئے؟ حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معمولی سا لباس زیب تن کے ہوئے اپنے خچر کے پر بیٹھ کر سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، اکیلے. اس کی قالین کے پر بھی نہیں بیٹھے. کہا کہ تمہاری قالین سے بہتر اللہ کی زمین ہے. معمولی سا لباس زیب تن کیے ہوئے تھے. وہاں کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہیبت اور خوف محسوس ہوتا تھا. یہ حالت تھی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے، بہت بڑی تقریر، بہت سارے جملے، بڑی بڑی باتیں نہیں، انہوں نے سمپل سا بیان دیا تھا. ان اللہ ابتعثنا لنخرج عباد اللہ من عبادت الانسان الى عبادت اللہ. ہم یہاں آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے سامنے لا کر کھڑا کرے. اب یہاں ایک اہم مدعا میں آپ کو بیان کروں. گمراہ کرنے کے طریقے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایک تحریک چلی، لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ ان الحکم الا للہ، جیسا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خوارج نے کیا تھا. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں گروہوں کے درمیان مصالحت کی بات ہوئی، دو صحابہ کو منتخب کیا گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ دونوں بیٹھ کر بات کریں گے، جو تنازعات ہیں، جو اختلافات ہیں، ختم کریں گے، اور دونوں گروہ اس بات کو مانے گا. خوارج نے کہا کہ دیکھو، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم بنا دیا گیا، قرآن کے بجائے انسانوں سے فیصلے کرائے جا رہے ہیں. لہذا انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کرا دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر کرا دیا. سوچ بہت خطرناک ہوتی ہے. عقیدہ، منہج کی جو بات ہم کرتے ہیں، یہ آسان بات نہیں ہے، بنیاد ہے. اگر یہی بگڑ جاتا ہے، سب بگڑ جاتا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ وقت کا انتہائی پارسا آدمی، قرآن بہترین پڑھنے والا،
قرآن کے علوم سے واقفیت رکھنے والا، ایک علاقے میں جب بہترین قاری کی، قرآن مجید کے سکھانے والے معلم کی ضرورت پیش آئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیجا، جاؤ تم قرآن سکھاؤ۔ اتنا پارسا آدمی تھا، لیکن جب فکر بگڑتی ہے، عقیدہ بگڑتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے میں اسی کا ہاتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں یہی تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اسے کوئی پشیمانی نہیں، اس لیے کہ وہ حضرت علی کو کافر کہنے لگا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے عام لوگوں کی طرح سزا مت دینا کہ مجھے پھانسی کے پر لٹکا دیا، گردن اڑا دیا، نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے سزا دینا، اور یہ میرے لیے سزا نہیں ہے بلکہ یہ میرے لیے اعزاز ہے، یہ عقیدے اور فکروں کے بگڑنے کی وجہ سے۔ تو جو خوارج تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا یمرقوا من الدین کما یحمق السهم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے اسی طرح باہر نکل جائیں گے جس طرح تین کمان کے باہر نکل جاتا ہے۔ تیر جب کمان کے باہر نکل جاتا ہے تو اس سے کمان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، اسی طرح یہ دین سے اس طرح نکلیں گے، باتیں دین کی کریں گے لیکن دین میں رہیں گے نہیں، بس حکماء کے پر، عمراء کے پر، حاکم وقت کے پر خروج کے فتوے، کفر کے فتوے لگانا، یہ مسئلہ۔ اور آج داعش وغیرہ، القاعدہ وغیرہ نے جو عرب ممالک کے اندر کیا، یہ وقت کے وہی خوارج ہیں۔ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے سارے مسائل جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، میڈیا وہ نہیں دکھاتا ہے جو دکھانا چاہیے۔ آج حیرت ہوتی ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں، وہ جو چاہتے ہیں وہ ریلیز کرتے ہیں، جو خبریں پہنچاتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہے، اور دوسری طرف ہم انہی خبروں کے پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ وہ اگر سعودی عرب کے تعلق سے کچھ کر دے یا مسلمانوں کے عرب شیوخ کے بارے میں، ائمہ حرمان کے بارے میں کچھ بیان دے دے، آپ مان لیتے ہیں، ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اسی کے پر عمارت کے پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے باتوں کی۔ میڈیا اتنا چالاک ہے اور مسلمان اتنے بیوقوف، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ذہین اور فتین قرار دیا۔ مومن بڑا ذہین ہوتا ہے، اس کا ایمان اسے اتنا پاورفل بناتا ہے، اتنا دوررس بنا دیتا ہے، اتنا دور اندیش بنا دیتا ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن ایمان کی پختگی کے بعد عقیدہ صحیح ہے، سلامت ہے، تب اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ دنیا میں آپ سے بیکار اور گیا گزرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج جب اسرائیل کی طرف سے یہ خبر ریلیز کی جاتی ہے کہ ہمارے اپنے 15 سولجر مارے گئے، ہمارے اپنے 20 آدمی مارے گئے، مسلمان خوشی منانے لگتا ہے، دیکھو ان کے بھی تو مارے گئے۔ وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کی خبریں کیوں ریلیز کر رہا ہے، اور کس نے دیکھا کہ مارے گئے۔ وہ عالمی منظرنامے کے پر اتنے آدمیوں کے مرنے کی خبر دے کر جوابی کارروائی کرتا ہے، جوابی نہیں بلکہ دہشت گردی دکھاتا ہے کہ دیکھو ہمارے اتنے لوگوں کو مارا گیا، ہم کو حق ہے کہ ہم دفاع کریں، ڈیفینس کریں، ہم بھی جواب دیں، اور مسلمان خوش ہو جاتا ہے۔ اتنا بیوقوف۔ اور کتنی ملی بھگت ہے، آج لوگ حماس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، یہ مسلمانوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، کس سے ملے ہیں؟ ایران کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ کیوں وہ ایران کی تعریف کرتے ہیں؟ کیوں رافضیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے اور یہ اختلافی باتیں، مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے تو وہیں سے بات کی جائے گی، سب چھوڑ دو اور اس کے بعد ایک ہو جاؤ، نہیں، مسئلہ عقیدے سے ہی شروع ہوتا ہے، فکر کے بگاڑ سے ہی سارے مسائل شروع ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہی ساری چیزوں کو قربان کر دیا جائے، شرک بھی رہے، بدعت بھی رہے، اور اس کے بعد اسلام بھی باقی رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ اور فکر کے بگاڑ سے ہی سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر یہ سلامت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پوری زندگی آپ تہجد پڑھیے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے تہجد کی، آپ کے نمازوں کے، آپ کے روزوں کا، اس لیے کہ نہ عقیدہ سلامت ہے اور نہ آپ کی فکر سلامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدت کے ساتھ خوارج کے تعلق سے جو باتیں کہیں، جنہیں جہنم کے کتے کہا، بخاری کی روایت، اتنے سخت الفاظ
جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ میرے سامنے آ جائے تو جس طرح عاد و سمود کو کاٹ کر رکھ دیا گیا میں انہیں کاٹ کر رکھ دوں گا. یہ دراصل غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے. آپ خبریں سنتے ہیں عین جمعہ کی نمازوں میں مسلیان کے پر گولیاں چلائی جاتی ہے، بم دھماکے کیے جاتے ہیں. کون کرتا ہے؟ یہ اسی بگڑی ہوئی فکر کا اور اسی بگڑے ہوئے عقیدے کا نتیجہ ہے. آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ ان لوگوں نے کبھی غیر مسلموں کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ نہیں آپ کو ملے گا. ایک کارٹون چھپا جو حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ حماس حملہ کرتا ہے اسرائیل پر اور اس کے بعد مظلوم بے سہارا معصوم فلسطینیوں کو آگے لا کھڑا کر دیتا ہے اور بم برسائے جاتے ہیں ان نہتے مسلمانوں کے پر، اور یہ جا کر اپنی بلوں کے اندر محفوظ ہے. کیوں اسرائیل ان لوگوں کے مقامات پر حملہ نہیں کرتا جو حماس کے اڈے ہیں؟ نہیں، آپ کو کوئی خبر نہیں ملے گی. منظم پلاننگ کے تحت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، ان لوگوں کا ہتھ کنڈا ہے. اور لوگ یہاں پر خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ وہ خبریں وہی دیتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں بہلا پھسلا سکے. عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا اختلاف اصل اختلاف ہے. اگر ان چیزوں کو ہم نے نہیں سمجھا تو ہمارے معاملات نہیں سمجھ سکتے. اب یہاں پر لوگ منتظر ہیں حضرت امام مہدی کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے وہ آئیں گے، جو حالات ہوں گے اس وقت تو بنیں گے. لیکن ہماری اپنی کیا صورت ہے، ہماری اپنی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ بقرہ کے بالکل اخیر، قرآن مجید صاف کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. اب یہاں پر لوگوں نے ایک پوسٹ کے ذریعے دعا کو بھی مذاق بنا دیا کہ اسرائیل کا سب سے پہلا پریزیڈنٹ جو تھا وہ دیوار گریا کے پر جہاں جا کر وہ عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں، اس رسم کو، اس عبادت کو چھوڑ کر وہ اپنے امور ذمہ داری اور امور مملکت کو، حکومتی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے. کہا کہ اگر دعا سے ہی مسئلے حل ہوتے تو مسلمان خانہ کعبہ میں اتنی دعائیں کر رہے ہوتے، ہم ختم ہو چکے ہوتے. یہ دعا کی اہمیت نہیں ہے، دعا کو مذاق بنا دیا گیا ہے. دعا عبادت ہے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا؟ جنگ احد کے بعد، جنگ احد میں جہاں 70 افراد کو شہید کیا گیا، اتنا بڑا زخم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا کو شہید کیا گیا. اس کے بعد ایک بڑا حادثہ بیر معونہ کا پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اصحاب کرام کو دھوکے سے لے جا کر دین کی تبلیغ کے لیے لے جایا گیا اور راستے میں لے جا کر شہید کر دیا گیا. اتنا بڑا زخم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں تھی، جوابی کارروائی نہیں کر پائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے بد دعا کی. 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑا. تو دعا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. حالات کس طریقے سے کیسے کیا ہے وہ رب العالمین کے ہاتھ میں. ہم کتنا اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، کتنا بہتر بنا سکتے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے اپنے اختیار میں دیا ہے. ہم یہاں پر باتیں کرتے ہیں عالمی سطح کی، عرب حکمرانوں کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے اپنے گلی کے اگر کوئی گنڈا ہے، کوئی بدماش ہے، اس کو تو سدھار نہیں پاتے، وہاں پر عالمی سطح کی باتیں ہم کرتے ہیں. اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، ان لوگوں کے خلاف جملے باتیں کی جاتی ہیں. ہمارے اپنے شہر کے بگڑے ہوئے افراد کو، ہماری اپنی گلی کے گنڈوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، ان کو سدھارنے کی طاقت نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل سطح کی، جہاں کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. یہ ہماری اوقات ہو چکی ہے. اسلام کے مزاج، اسلام کی فکر کو ہم نے صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام ہمیں کس موقع کے پر کون سا حکم دیتا ہے، کیا ذمہ داری ہے، کیا ہمارا بنتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے موقع پر، جہاں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، سامنے 1 لاکھ کا لشکر تھا، وہاں جنگ جیتنا نہیں بلکہ دشمنوں کے سامنے اپنے آپ کو جما کر اس کے بعد بحفاظت نکال لینا، یہ کمال تھا. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا. ہر جگہ کے تقاضے جدا جدا ہوتے ہیں. ہمارے اپنے درمیان باقاعدہ ایسے لوگ آتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، صرف میں باتیں بیان کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے، کہ جنہوں نے اسلام کا بڑا نام لیا،
مسلمان نوجوانوں کو ورگلایا، ورگلانے کے بعد جب پکڑے گئے مسلمانوں کو بدنام کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج اس میں کے 90% لوگ پولیس کے خبری ہیں، یہ مسلمانوں کی مخبری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اسلام کا چاہنے والا اور اسلام کے بارے میں باتیں کرنے والا کوئی نہیں، جنہیں نہ عقیدہ سمجھتا ہے، نہ سنت سمجھتی ہے، نہ احکامات سمجھتے ہیں۔ یہ وقت کے بڑے بڑے علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حیض و نفاس کے عالم ہے، اگر ہمیں موقع ملے ان کی گردنیں اڑا دیں، اور موقع ملا ان لوگوں نے گردنیں اڑائی علماء کی۔ یہ حالت ہے، یہ نہیں دین سمجھتا ہے، یہ دین کی باتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فکر کے بارے میں متنبع کیا، میں اسی فکر کی بات کر رہا ہوں۔ فکر اور عقیدے کے بگاڑ سے ہی سارے معاملات بگڑتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے، سلامت ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پر سلامت رہے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وقت کے ایک عظیم محدث، کتنی پیاری بات کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک دعا کرنے کا حکم دے کہ وہ دعا تمہاری قبول کروں گا، تو وہ دعا میں وقت کے حاکم کے لیے کروں گا، اس لیے کہ اس کی اصلاح سے پورے قوم کی اصلاح مقصود ہے، اور اس کے بگاڑ سے پوری قوم کا بگاڑ مقصود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، اللہ نے جن کو دین کی سمجھ عطا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ پڑھتے ہیں بخاری کی، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کو دین نہیں سمجھتا اللہ اس کے ساتھ خیر نہیں کرتا ہے۔ آپ کو کیا سمجھتا ہے دین؟ کیا عقیدہ، کیا حالات، کیا سمجھتے ہیں آپ کو؟ کہاں پر کس طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے، کس طریقے سے باتیں کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگی کہ اللہ اسلام کمزور ہے، تو حضرت عمر فاروق یا تو ابو جہل کے ذریعے، ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسے تقویت دے۔ کیوں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کے مانگا؟ کسی اور کو نہیں مانگا، حضرت عمر فاروق کو یا ابو جہل بن ہشام کو مانگا۔ کیوں مانگا؟ یہ باتیں آپ کو سمجھتی ہیں؟ نبی اللہ سے ڈائریکٹ ریکویسٹ کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ یوں ہی آپ نے ہاتھ پھیلا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت آپ کی بصیرت ہے، اس لیے کہ بنو مخزوم کا قبیلہ بات کرنے میں، لوگوں سے ڈیبیٹس کرنے کے اندر مہارت رکھتا تھا کہ کس سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے، حالات کے تقاضے کیا ہیں، کس انداز میں کس سے باتیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی نمائندگی کے لیے، اسلام کے بہتر تبلیغ کے لیے، اسلام کے بارے میں بہتر بات کرنے کے لیے اس قبیلے کے ایک فرد کا انتخاب کیا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو بصیرت تھی، دور اندیشی تھی، ان کی سیرت کے اندر آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ تھا، ہمیشہ یاد رکھیے، اور آج کے دور میں تو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس وقت ایران فتح ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کاش ہمارے اور ان ایرانیوں کے، فارسیوں کے درمیان آگ کا دریا ہوتا، وہ ہم تک نہ پہنچ پاتے اور نہ ہم ان تک پہنچ پاتے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، اور آج اسی روافظ ایرانیوں کے ہمنوا دم چھلے یہ ہمارے یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ اسلامی انقلاب، اسلامی جمہوریہ، جہاں اسلام ہے ہی نہیں وہاں اسلامی جمہوریہ۔ جو یہ کہتے ہیں، میں صرف جھلکیاں پیش کر دوں، میں بار بار اس لیے پیش کرتا ہوں باتیں کبھی بھولنا نہیں۔ یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ اگر کوئی تمہاری ماں کے بارے میں بدچلنی کا الزام لگائے، کیا کریں گے آپ؟ برداشت کریں گے؟ یہاں ام المؤمنین جس کی صداقت کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان کے بارے میں آج کا رافضی کہتا ہے نعوذ باللہ، جس وقت ہمارا قبضہ مدینہ کے پر ہوگا ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر و کھود کر باہر نکالیں گے، انہیں سزائے رجم دیں گے۔ آپ اپنی ماں کے بارے میں یہ عقیدہ، یہ فکر بات برداشت کریں گے؟ یہاں مسلمانوں کی ماں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ کے بارے میں وقت کا رافضی عقیدہ رکھتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا۔ وہ قرآن کی باتیں آپ کو آتی ہے نا، قرآن نہیں مانتے رافضی، قرآن کو ہر اعتبار سے وہ لوگ غلط مانتے ہیں۔
خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے اخیر میں سورہ احزاب کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہتے ہیں کہ اس آیت میں تحریف ہے، لفظ نکال لیا گیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَلِيَّهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی، رسول کی، علی کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ کہا کہ حضرت علی کا تذکرہ نعوذ باللہ اصحاب کرام نے قرآن مجید کی آیت سے نکال دیا۔ یہ رافضی کہتا ہے، انہیں کی اپنی کتاب اصول کافی جو سب سے معتبر کتاب ہے رافضیوں کی، اس میں امام جعفر صادق کے بارے میں خود روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اصل آیات 17,000 ہیں، نعوذ باللہ بقیہ آیات قرآن مجید جو آپ کاؤنٹ کریں گے اس کی آیتیں 6,236 ہیں، 6,666 بھی نہیں، یہ بھی رافضیوں کا بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیات 6,236 ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات 17,000 ہیں، بقیہ آیات کو نعوذ باللہ اصحاب کرام نے جو حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں تھی انہیں اصحاب کرام نے حذف کر دیا۔ جو قرآن کو نہیں مانتا، جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، جو حضرت عمر فاروق کو نہیں مانتا، خمینی کہتا ہے اپنی کتاب میں، اس نے لکھا کہ جس وقت ہمارا مدینہ کے پر قبضہ ہوگا، نبی کے بازو میں گڑے ہوئے 2 بتوں کو نکال کر سولی کے پر لٹکائیں گے۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کو کہتا ہے۔ بتائیے، جو قرآن پر ایمان نہ رکھے، جو ابو بکر کو نہ مانے، جو عمر کو نہ مانے، جو صحابہ کو نہ مانے، نہ احادیث کو مانے، مسلمان ہیں؟ یہ اختلافی باتیں نہیں، حقیقی باتیں ہیں۔ جب تک کہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں گھسیں گی تب تک ہم حقیقی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ میں صرف جھلکیاں آپ کو پیش کیا۔ تو وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا۔ اس کی فکر، اس کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا کہ یہ کافر ہیں، اس لیے ان لوگوں کو مارنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر نامہ پیش کر دیا، یوشک الامم ان تداعی علیکم، قریب ہے کہ امتیں تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ جیسا کہ دسترخوان کے پر بیٹھا ہوا شخص ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی تو کہا کہ کیا ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تم بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ مسلمان اصل میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر حیثیت رکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ وقت کا سپر پاور ایران کا جو بادشاہ تھا، یہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے دربار میں عمر کا نام نہ لیا کرو، اس نام کے سننے کے بعد مجھے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی رافضی سب سے زیادہ عمر فاروق سے نفرت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فارس کو حضرت عمر فاروق نے فتح کیا تھا، ایران کو۔ یہ اس پرانی خنس کو رکھے ہوئے، جاہلیت کو ابھی تک زندہ رکھے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، رافضی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت نہیں دیتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت دیتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی انہی نسلوں کو جو ایرانی نسل ہے، ایران کے فتح ہونے کے بعد جو بادشاہ تھا اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تو ایک بیٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئی اور اسی نسل سے ان لوگوں کے 12 امام ہیں۔ وہ اسی کو اپنی نسل کو اہمیت دیتے، اسلام کو، عقیدے کو نہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک ان حقائق سے ہم واقفیت نہیں رکھیں گے، گمراہی اسی طرح ہمارے تلوے چاٹے گی، اسی طرح ہمارے نوجوان بگڑیں گے۔ کوئی آ کر ذرا سا ورگلائے گا، ہم فوراً بھڑک جائیں گے، اصل راستے کے پر نہیں چلیں گے جو راستہ ہم کو اسلام نے بتایا ہے۔ ہم نے ابھی رمضان المبارک کے روزے رکھے، ہمیں کیا سکھایا گیا؟ قوت برداشت۔ اگر یہی ختم ہو گئی تو مسلمان ختم ہو جاتا ہے۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، آپ کی نظروں کے سامنے عمار بن یاسر کو، ان کے خانوادے کو کیا کیا تکلیف نہیں پہنچائی گئی، ان کی والدہ کو سر راہ برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا، سب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں صبر یا آل یاسر، موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حالات جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے
مظلوم بھائیوں کے لیے نہیں کچھ کر سکتے، دعا کیجئے۔ اب یہ سوچئے کہ اللہ نے ہم کو بہتر حالت میں رکھا ہے تو ہم اپنا سدھار کریں۔ اگر وہی حالت جو آج فلسطین وغیرہ کے پر مسلمانوں کی ہے ہمارے اوپر یہ طاری ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس طاقت ہے؟ آج شکنجہ کسا جا رہا ہے، نئے نئے قوانین کے ذریعے ہمارے دائرے کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں ہوش نہیں ہے۔ ہم صحیح راہ کی طرف نکلنے کے بجائے صرف جذبات سے کھیلنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ بگڑی ہوئی فکر ہمارے جذبات سے ہی کھیلتی ہے، نہ ہمیں کبھی عقیدہ سکھائے گی، صحیح راستہ بتائے گی، صحیح منہج بتائے گی، نہیں۔ اسی میں ہر جگہ پر سلامتی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری حالت غصہ کی طرح ہو جائے گی۔ عربی زبان میں غصہ درختوں سے ٹوٹے ہوئے پتے کو بھی کہتے ہیں۔ پتا جب تک درخت سے جڑا ہوتا ہے، ہوا کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے گی اس کو ہلائے گی، اڑا نہیں سکتی ہے۔ پانی کتنی بھی رفتار کے ساتھ آئے گا اس کو نہلا دے گا لیکن اس کو بہا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک وہ اپنی اصل سے، اپنے مرکز سے جڑا رہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن جہاں وہ اپنے مرکز سے جدا ہوا، درختوں سے ٹوٹا، کسی کے پیر کے نیچے آئے گا کچل دیا جائے گا، ہوا اپنے دوش کے پر جہاں چاہے گی اڑا کر لے کر جائے گی، اور جانور کے منہ لگے گا وہ اسے کھا جائے گا۔ تو اصل ہمارا مرکز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت دیا ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا بعدہما، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا مرکز ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، ایمان کا پاور ہاؤس۔ آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ پنکھے، یہ لائٹس اپنے مرکز سے اور اپنے ڈی پی سے جڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر بجلی باقی ہوتی ہے، زندگی باقی ہوتی ہے، یہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کنیکشن کو کٹ کر دیا جائے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا مرکز کتاب و سنت ہے، یہاں سے سارے مسائل زندگی کو حل کیجیے۔ ان حالات میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی طریقہ نہیں بتایا؟ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ نہیں بتایا؟ کیوں نہیں؟ جو نبی ہمیں قضاء حاجت کے طریقے بتاتا ہے، اتنی بڑے مشکل حالات میں نکلنے کا طریقہ ہم کو نہیں بتائے گا؟ کوئی دانشور آئے گا وہ ہم کو بتائے گا؟ آج کی میڈیا اگر ہم کو بتائے گی؟ نہیں۔ ارے میڈیا کیا ہے؟ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کئی الگ الگ الفاظ کے ساتھ، مسند احمد کی روایت میں اسی زمانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ستأتی علی الناس سنوات خداع، لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ دھوکہ دیا جائے گا، اور ہوگا کیا؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا بنا کر پیش کیا جائے گا، یعنی حقیقت کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور آج میڈیا وہی کرتا ہے۔ فلسطین کے، دنیا کے مسلمان مظلوم، لیکن انہیں دہشت گرد بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ہمارے اپنوں کی بھی بڑی کوتاہیاں ہیں، جو عقیدے، فکر، منہج ساری چیزوں سے گئے گزرے ہیں، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اور آج ہندوستان میں بھی یہی اس طرح کے جذباتی فکر کے رکھنے والے لوگ، جن کے پاس دماغ نہیں، عقل نہیں، شعور نہیں، اپنے مرکز کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے لوگ، جن کے فکر اصحاب کرام کی فکروں سے میل نہیں کھاتی، انہی لوگوں کے لیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کیے۔ یہ جہاں ہوں گے مسائل پیدا کریں گے۔ کتاب و سنت کے پر قائم رہنا یہ مسائل کا حل ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کر رہیے، اگر اللہ کی کتاب، اس کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو آپ اس ملک کے سب سے بہترین شہری ہوں گے، اس سماج کے سب سے بہترین انسان ہوں گے، اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اگر ہمارے کردار و عمل، ہمارے جذبات، ہماری فکروں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ہم خیر امت نہیں ہیں، ہم مسائل پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آج ہندوستان میں جن تنظیموں نے مسائل پیدا کیا آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا میں آپ دیکھیے، خاص طور سے ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو اصل میں ہیرو نہیں بلکہ خائن ہے،
جھوٹے ہیں. یہ اردوگان میں نام لے کر کھلا کھلا بول رہا ہوں, کوئی ڈھکی چھپی بات کرنے کا عادی نہیں, جو دم کھلا ہے بول رہا ہوں. یہ عرب میڈیا میں آ کر بیان دیتا ہے اسرائیل کے خلاف, اور انگلش میڈیا میں اور وہاں جانے کے بعد بیان دیتا ہے عربوں کے خلاف. وقت کا بڑا منافق. نہیں پتا ہے, ہم سمجھتے ہیرو ہے, جس نے اپنے ملکوں کے اندر اسلامی قوانین کے بجائے وہ کس کی, ابھی جب اسے بنایا گیا تو اس نے کس کی قسم کھائی آپ کو پتا ہے؟ اس نے وہاں کے قانون کی قسم کھائی جو کہ کفریہ اور شرکیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسند احمد کی روایت, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, غیر اللہ کی قسم کھانے والا مشرک. میں عقیدے کی بات اسی لیے کرتا ہوں, عقیدے کے بگاڑ سے سب بگڑتا ہے. جو عقیدے کی بات نہیں کرتا ہم اسے مسلمان صحیح طور پر نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی 13 سالہ زندگی اس کے بعد صرف عقیدے کے پر محنت کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال عقیدے کے پر محنت کی. ایمان اگر سلامت نہیں ہے تو کچھ سلامت نہیں رہے گا. جو اس جگہ کے پر جا کر عبادت کرتا ہے جو یہودیوں کے باب آدم ہرتزل کی ہے, وہاں جا کر وہ پھول نچھاور کرتا ہے. آج آپ دیکھیے ٹاپ 10 کے پر جو اسرائیل سے تعلقات رکھتے ہیں, تجارتی لین دین ہے, اس میں چوتھے نمبر کے پر آپ کو ترکی نظر آئے گا. اگر اتنی طاقت ہے تو پہلے اپنے یہاں کے سفیر کو بھگا, اپنے تعلقات کو ختم کر. سعودی عرب جس نے آج تک تسلیم نہیں کیا, پورے پریشر اور دباؤ کے باوجود بھی نہیں تسلیم کیا. آج بھی وقت کے جو شاہ سلمان ہیں, اسرائیل سے جو سب سے پہلی جنگ لڑی تھی, ان مجاہدین میں یہ بھی شامل تھے, شاہ فہد رحیم اللہ بھی شامل تھے. آپ کو کیا حقیقت پتہ ہے؟ یہ وہ جالے ہیں جو کام کر کے نکل جاتے ہیں, انہیں میڈیا میں نام نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو سچا ہے اس کو جھوٹا بنایا جائے گا, جو جھوٹا ہے اس کو سچا بنا کر پیش کیا جائے گا. جو ہیرو ہیں انہیں زیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. علامہ ابن تیمیہ کا قول یاد رکھیے گا, اگر آپ کو حق سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھو باطل کا تیر کہاں لگ رہا ہے, وہ حق ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ میں جھلکیاں سے پیش کر رہا ہوں, کتنا آپ کے سامنے رکھیں. میڈیا کے ذریعے اتنے شدید پیمانے کے پر جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اللہ کی پناہ. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ, جو امانت دار ہوگا اس کو خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور جو خائن ہوگا اس کو امانت در بنا کر پیش کیا جائے گا. یہی ہو رہا ہے. جو امت کے خائن ہیں ان لوگوں کو ہیرو بنا کر کے بہت امانت دار ہے, امت کا درد رکھتے ہیں, میڈیا میں آ کر بیان دیتے ہیں, اور اسے یہودی میڈیا نشر بھی کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہیرو ہیں, جبکہ یہ ہماری قبر کو کھود رہے ہیں, ہمارے پیروں تلے زمین کو صاف کر رہے ہیں. اگر ان چیزوں کے پر تفصیلی بات کی جائے تو آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے کہ کیا کیا جا رہا ہے. ہم نہیں سمجھ پا رہے. یہ حدیث میں نے اسی لیے پیش کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے درمیان رویبضہ ظاہر ہوں گے. رویبضہ کون؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ کہا کہ الصفی یتکلم فی امر العام, بیوقوف جو عمومی معاملات میں باتیں کرے گا. میں نے کہا نا ہمارے اپنے گلی محلے کے افراد گنڈوں کو دیکھ کر سن کاٹ لیتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں عالمی سطح کے گنڈوں کی. ہم وہاں کی باتیں کر رہے ہیں, یہاں کچھ نہیں کر پاتے ہیں. یہاں ہندوستان کے اندر کیا کچھ نہیں کیا گیا. ہمارے ہاتھوں سے سارے ثبوت اور شواہد کے بعد بابری مسجد چھین لی گئی. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہاں کچھ کرنے کی طاقت نہیں, وہاں کی باتیں آپ کر رہے ہیں, وہاں دوش دیا جاتا ہے. قوانین کیا ہے, اصول کیا ہے, ضابطے کیا ہیں, آپ کو پتا ہے؟ صرف بیانات دینے اور بیان بازی کرنے, تبصرے کر دینے مسائل کا حل نہیں ہے. اور یہ جس سخت انداز کی میں باتیں کر رہا ہوں, یہ دراصل جو حالات بنا دیے گئے, میں بہت ضبط کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں, ورنہ میڈیا سے جڑی جو باتیں ہیں, خاص طور سے سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, خائنوں کو امانت دار اور امانت داروں کو خائن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. آپ تحقیقات کیجئے, ہے ان لوگوں کے بہت سارے جھوٹے بیانات کے باوجود اللہ نے سچ کا بھی ایک راستہ رکھا ہے, جہاں سے سچائیاں لوگوں کے سامنے ابھر کر آتی ہیں.
لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں، لیکن آتی ہیں۔ جھوٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسا ہوگا، روئے بزا ظاہر ہوں گے، جنہیں شعور تک نہیں ہوگا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، سفی بے وقوف قسموں کے لوگ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی، دین کی فقاہت نہیں ہوگی، یہ انٹرنیشنل سطح کی باتیں کریں گے۔ اپنے گلی محلے کے اندر اسلام کس طریقے سے پیش کیا جائے اس کا شعور نہیں ہوگا، انہیں عقیدے کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوگی۔ آج بھی عرب علماء ہندوستانیوں سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ بہت سارے یہاں کے مدارس کے علماء جب مدینہ یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا چاہتے ہیں، پہلے وہ آیا کرتے تھے، اب وہ سسٹم ختم ہو کے آن لائن ہو گیا ہے، تو جب وہ یہاں آیا کرتے تھے عرب شیوخ، تو پہلا سوال وہی کرتے تھے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور یہ نبی کا طریقہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، طویل روایت ہے کہ ایک صحابی نے اپنی باندی کو، لونڈی کو، بکریوں کو چرانے پر رکھا تھا، اس کی غفلت کی وجہ سے بھیڑی آیا اور ایک بکری کو اٹھا لے گیا، وہ غصے میں آ گئے اور اس کو ایک تھپڑ مار دیا، لیکن بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا اس لونڈی سے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ نبی سوال کرتا ہے، اور اسی نبی کے منہج کے مطابق سب سے پہلا سوال ہوتا ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ نہیں جواب دے پاتے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب ہم نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث۔ اس باندی نے، اس لونڈی نے جواب دیا تھا، ہوا فی السماء، میرا اللہ آسمان میں ہے، عرش پر مستوی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ کہا کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے۔ کسی کے ایمان کے لیے دو سوالات اہمیت رکھتے ہیں، اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے نہیں، اللہ کہاں ہے، اور اللہ کے رسول کون ہے۔ ان دو سوالوں کے صحیح جواب کی بنیاد پر آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی، اور یہ ہم کو سمجھتا ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں معمولی سی چیز ہے۔ یہی تو اہم چیز ہے، اللہ کہاں ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں جا بجا بیانات دیے، الرحمن وعلی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن ہم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ وجودی عقیدے کی بنیاد کے پر نعوذ باللہ اللہ کو ہر جگہ قرار دیتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پروردگار رحمان عرش پر مستوی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے۔ بتاؤ قرآن کا بیان سچا ہے یا ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ؟ تو یہ گوسا بے حیثیت ہو جائیں گے، اپنے مرکز، اپنے سینٹر سے جدا ہونے کا نتیجہ ہوگا۔ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لی جائے گی۔ اللہ نے جو عزت، جو ہیبت عطا کی ہے وہ ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر، اور یہ چیز نہیں ہے تو نہیں۔ میں حقیقی بات بتا رہا ہوں، یہ کوئی بیان بازی نہیں ہے۔ آج بھی اسرائیل جتنا سعودی سے ڈرتا ہے، امریکہ جتنا سعودی عرب سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ نے اس کی انٹیلیجنس کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ دونوں ملک خائف رہتے ہیں۔ اتنی پلاننگ، اتنے سارے سازشی، بہت ساری سازشیں رچنے کے بعد ناکام، اللہ ناکام کرتا ہے۔ یہ حقیقی چیزیں ہیں، کوئی لیپا پوتی نہیں یا اس کی بڑائی بیان کرنا مقصود نہیں، یہ صرف اللہ کی توحید، اس کے دین کو نافذ کرنے کے نتیجے میں۔ اللہ نے کہا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال لی جائے گی۔ اللہ نے عقیدہ ایمان کی بنیاد پر ہیبت رکھی ہے، وہ چیز نہیں ہے تو کوئی تم کو کچھ بھی سمجھ کے نکل جائے گا۔ آج بھی غیر مسلم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں وہ لوگ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ہمارے اصل دشمن وہ لوگ ہیں جو سلفی ہیں، جو دین کے پر اس طریقے سے قائم ہے جس طریقے سے صحابہ قائم تھے۔ یہ ان لوگوں کا ہے۔ یہ صوفیت کو جو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ہمارے اپنے وزیر اعظم اس کی سربراہی کر رہے ہیں، امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے صوفیزم کو۔ کیا کفر اتنا زیادہ بیوقوف ہے کہ وہ ان چیزوں کو بڑھاوا دے گا؟ اسے معلوم ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں۔ تو تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ہیبت نکال لی جائے گی، اور تمہارے دلوں میں کیا ڈالا جائے گا؟ وہن۔ وہن، صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول یہ کیا ہے؟ کہا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔
اور یہ چیز جہاں جہاں ایمان بکتا ہے وہاں وہ چیزیں آپ کو نظر آئے گی، ہر جگہ آپ کو۔ اگر دنیا کی محبت ہوتی، میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے اس کے پہلے بیان کیا تھا، لوگ اس کو نہیں بیان کرتے، شاہ سلمان رحمہ اللہ حفظہ اللہ کا اپنے بھتیجے کے موت کے پروانے کے پر خود دستخط کی تھی۔ اگر دنیا کی محبت ہوتی، لوگوں کا خوف ہوتا، یا اپنے خاندان کی سربراہی رشتہ داری ہوتی، نہیں کرتے۔ اللہ کے قانون کی بالادستی ہے، قتل کے معاملے میں ملوث پایا گیا، سائن کر دیا، گردن اڑا دی گئی۔ کون بیان کرتا ہے؟ کوئی بیان کرتا ہے؟ اس کو نہیں بیان کرے گا۔ کیوں نہیں بیان کرتے؟ عیوب کے پر تو بڑی نظر ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیوب کے پیچھے پڑنے والا، جو مسلمانوں کو عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جاتا ہے اس کو اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذلت اور رسوائی ہے کہ ہم کو ہمارے ملک میں ذلیل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم عیبوں کے پیچھے پڑے ہیں، اچھائیوں کے پیچھے نہیں۔ اچھائیوں کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں تھیں، ہو سکتا ہے کہ اس تناظر میں آپ نے بہت کچھ سمجھ بھی لیا ہو۔ قرآن ہم کو کہتا ہے جتنا مکلف ہے، جتنی ذمہ داری ہے آپ اتنا کیجئے۔ شریعت کا راستہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے، منہج کی درستگی ہے۔ اس کی بنیاد کے پر ہم اپنے آپ کے لیے بہتر ہوں گے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے، اپنے سماج، غیر مسلموں، ہر جگہ کے لیے مفید ہوں گے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ اپنی ذات کے لیے مفید نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑا کریں گے، جیسا کہ عالمی سطح سے لے کر ہندوستان تک آپ کو سارے مسائل نظر آ رہے ہیں۔ مرکز یعنی کتاب و سنت، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت سے اپنی وابستگی رکھیے۔ جتنا مضبوط اس کو تھامیں گے اتنا فتنوں سے اور وقت کے حالات کا مقابلہ کرنے کے بارے میں آپ پرعزم رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو مسلمان مظلوم ہیں پروردگار انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ۔ آج مسلمان کمزور ہے، طاقت نہیں ہے، پروردگار تو قوی ہے۔ ہم تیری اسی قدرت اور تیری اسی طاقت کی بنیاد کے پر تجھ سے مطالبہ کرتے کہ پروردگار تو اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی بنیاد کے پر ان مظلوموں کا حامی بن جا۔ یقیناً ہم خطا کار گنہگار ہیں، لیکن تو ستار ہے، تو غفار ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ پروردگار ہمارے پاس تو تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پروردگار جہاں کہیں مسلمان بے بس ہیں، مظلوم ہیں، ان کے پر ظلم کیا جا رہا ہے، پروردگار تو ان مظلوموں کا سہارا بن جا۔ ان کے پر جو ظلم ہو رہا ہے پروردگار تو اس کا انتقام لے، تو منتقم ہے، اس سے بہتر انتقام لینے والا کوئی نہیں۔ پروردگار ہم بھی بڑے خطا کار، بڑے گنہگار ہیں، لیکن تیرے رحم و کرم کی بنیاد کے پر ہم محفوظ ہیں۔ پروردگار تو اسی طرح ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار تو مسلمانوں کے پر رحم فرما۔ ہمارے حالات بڑے دگرگوں ہیں، پروردگار تو ہمارے حالات کے پر رحم فرما۔ ہماری تجارت، ہماری معیشت بگڑی ہوئی ہے، پروردگار تو ہمیں صحیح اسلامی ضابطوں کے مطابق تاجرانہ اصول اور ضابطہ جو کہ اسلام نے بتایا اس کے مطابق ہماری تجارت کو کرنے کی توفیق دے، ہماری تجارت میں برکت دے، اسلام کے بتائے وہ اصول و ضابطوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ناپوں میں، ہمارے مالوں میں، ہمارے وزن میں، ہر چیز کے اندر پروردگار برکت عطا فرما۔ ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف جاتی ہے ان ساری چیزوں سے ہماری تجارت کو محفوظ رکھ۔ پروردگار ایسے حالات میں جہاں مسلمانوں کے لیے بڑے المیے ہر طرف سے بڑے مشکلات کے دور سے گھرے ہوئے ہیں، پروردگار تو ہمیں ان سارے مشکل ماحول سے اسی طرح نکال جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، جس طرح تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اکرام کو جنگ احزاب کے موقع کے پر دشمنوں کے نرغے سے نکالا تھا۔ پروردگار ایسے حالات میں سوائے تیرے رحم و کرم کے ہم کہیں پناہ نہیں چاہتے، ہم تیرے علاوہ کسی در کے پر مانگنا بھی نہیں جانتے۔ پروردگار تیرے سوا مانگے تو کس سے مانگے؟ تو قوی ہے، تو طاقتور ہے۔ ہم اسی لیے صرف تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگتے ہیں، پروردگار تو ہم پر رحم فرما، ہماری مشکلیں آسان کر دے، جو ہم میں مقروض ہیں ان کو قرض کے ادا کرنے کی سبیل عطا فرما، جو بیمار ہیں پروردگار ان کو شفائے کلیہ عاجلہ نافع عطا فرما، اور جو ہم میں اس دنیا سے گزر چکے ہیں مرحومین ہیں پروردگار ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پرک اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر.